بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی. آج ہم اس کی فضیلت، اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ حیدر علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ نبی سعید صاحب، عبدالنظار کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے قربانی کا مقصد آپ بیان فرما دیں تفصیل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سبحان اللہ. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یقیناً قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تصوراً تو یہی ہے کہ ایک جانور، چاہے وہ مینڈا ہے، چاہے وہ بکری ہے یا بکرا ہے یا وہ بیل ہے، ہم نے اس کو قربان کرنا ہے. لیکن حقیقتاً پروردگار عالم نے قرآن حکیم فرقان مجید میں جس قربانی کو ہمارے لیے پیش کیا وہ سنت ابراہیمی ہے. اس کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھتا ہے، اور کس کے لیے رکھتا ہے؟ قال یا فلما بالغ ما اوصایا. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ وہ دوڑ دھوپ کرنے لگ گئے، اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگ گئے، اس لائق ہو گئے. قال انی ارا یا بنیا انی ارا فی المنام. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبح، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترا، تیری کیا رائے؟ یہاں پر ایک چیز تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ فرزند وہ ہیں کہ جو پیدا ہوئے تھے تو حکم ملا تھا کہ ان کو اس وادی میں چھوڑ گائیں جو غیر ذی زر، جس میں کوئی پودا نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، بالکل ریگستان پہ چھوڑیں اور پھر واپس آ جائیں. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا گیا. وہاں کرامتاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جو آب زمزم آج بھی پوری انسانیت بڑے شوق سے، احترام سے پیتی ہے. لیکن وہی حضرت اسماعیل جب اس لائق ہوتے ہیں کہ باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو جاتے ہیں، حکم الہی آتا ہے. عملاً نہیں دیکھا، حکم وحی کے ذریعے نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا خواب بھی بدرجہ وحی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبح، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ ہمارے ہاں شریعت اسلامیہ میں بھی حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی اولاد کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، ہر بات میں حکم نہ دیں بلکہ مشورہ لیں. سبحان اللہ. مشورے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بچہ انکار بھی کرتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہوگا، ورنہ باپ پروردگار عالم کی عزت و عظمت کا پرتاؤ ہوتا ہے، ربوبیت کا پرتاؤ ہوتا ہے. اگر اس کی بات کا انکار کرتا ہے بیٹا تو وہ شدید گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ میں ہے والد کی نافرمانی بھی. اس لیے سنت ابراہیمی یہ ہے کہ جب آپ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، آپ اپنی اولاد کے ساتھ مشورہ کریں ہر کام کے اندر. تو اب آگے جو بیٹا تھا وہ بھی پیغمبر ہے. قالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. یہاں پر یہ بات جو اصل فلسفہ قربانی ہے وہ پیغمبر کی اور بیٹے کی گفتگو ہے. ہم نے اس جانور کو جو مینڈا نتیجتاً آیا ففدیناہ بذبح عظیم کی صورت میں، ہم نے اس مینڈے کو تو یاد رکھا لیکن اس گفتگو کو بھول گئے کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قربانی کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انہیں ذبح کیا جانا ہے، اور اس کے نتائج کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے والد آپ مجھے دیکھیں گے کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. گویا جہاں قربانی کی انتہا یہ ہے کہ آپ ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں اگر صبر کا دامن تھامتے ہیں تو وہ حقیقی قربانی ہے. اور اگر آپ میں بے صبری آ جاتی ہے، آپ آپے سے باہر آ جاتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبر کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کی وہ قربانی بھی غیر اہم ہو گئی ہے. انسانی زندگی میں لمحہ بلمحہ مواقع آتے ہیں قربانی کے. کبھی کبھی انسان کو اپنی خواہشات قربان کرنی ہوتی ہے رائے خدا میں، کبھی کبھی انسان کو جو ہے وہ ہمارے ہاں شدت ہوتی ہے لہجوں میں، اسے قربان کرنا ہے.
کبھی کبھی انسان کو اپنی مرضی مولا کی مرضی پہ قربان کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری قربانیاں وہ ہیں جن کا تعلق سنت مصطفیٰ سے ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق نے اپنی خواہشات کو مولا کی خواہشات پر قربان کیا، لیکن چونکہ ہم نے قربانی کو فقط سنت ابراہیمی کے طور پر لیا اور اس کا بھی وہ آخری سرا جس میں مینڈے کو ذبح کیا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، ہزار ہاں دعاؤں کے بعد وہ بیٹا نصیب ہوا اور کتنی قربانیوں کے بعد وہ اس لائق ہوا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے لیے کہ لائق ہو گیا۔ اب حکم الہی ہے اپنے بیٹے کو، اور فرمایا کہ وہ اتنا ہے فلما بالغ ما اوصایا، جب حضرت ابراہیم بلاتے تو بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں باپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ انس اور محبت ہوتی ہے، لیکن رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کیا بندے کی محبت میں اور مالک کی محبت میں کوئی فرق ہے، یہ سمجھتے ہیں انسان یا نہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں بھی یہ ثابت کیا کہ میرے مالک تیری محبت غالب ہے، اس لیے کہ یہ اولاد دینے والا بھی تو ہے۔ راہ خدا میں اگر اولاد بھی قربان کرنی پڑ جائے تو ہمارا دین کہتا ہے اسلام کے پرچم کی سربلندی کی خاطر اپنی نسلیں قربان کر دو، لیکن اللہ کی توحید اور اسلام کے پرچم کو سر نگو نہیں ہونے دینا۔ یہی فلسفہ قربانی ہے جس کو آگے چل کر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ پروردگار عالم نے کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نامکمل قربانی کو تکمیل عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ بتائیں قربانی کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہمیت کا حامل آپ نے پروگرام میں انعقاد کیا ہے جو کہ قربانی کے دن ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں اپنے محبوب سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ نماز ایک الگ حکم ہے اور قربانی ایک الگ حکم ہے، اور صرف حضور علیہ السلام نے از خود نماز نہیں پڑھی بلکہ صحابہ رسول جو تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، فصلی لربک وانحر، اور قربانی بھی کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے اس کی تفسیر بیان کی، کہا محبوب آپ تو نماز پڑھتے ہیں قربانی بھی دیتے ہیں، قل انہیں بھی فرما دیجئے ان صلاتی، نماز اور قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری ظاہری زندگی، و مماتی للہ رب العالمین، اور میرا دنیا سے بظاہر پردہ فرمانا صرف اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ مقصد دیکھیے قربانی کا، آقا علیہ السلام نے قرآن سنا کر اصحاب کو پوری امت کو بتا دیا کہ نماز قربانی میں خود بھی کرتا ہوں، مقصد قربانی کیا ہے کہ میرا قربانی کرنا، میرا نماز پڑھنا، میری ظاہری زندگی، میرا دنیا سے چلے جانا صرف اللہ جل وعلا کے لیے ہے۔ جب آپ کوئی نیکی کرنے لگتے ہیں، کوئی کام کرنے لگتے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کام کے بدلے میں فلاں بندے سے جزا لوں گا، تو جزا بندہ نہیں دے سکتا، نماز کی جزا بندہ نہیں دے سکتا، روزے کی جزا بندہ نہیں دے سکتا، حج کی جزا بندہ نہیں دے سکتا۔ آپ جب بھی کوئی نیکی کرنے لگیں، جب بھی کوئی اچھا عمل کرنے لگیں، آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کی بارگاہ میں جھکنے لگا ہوں، جس کے نام پر خرچ کرنے لگا ہوں، جس کے نام پر جانور ذبح کرنے لگا ہوں، جس کو سجدہ کرنے لگا ہوں، وہی مجھے جزا دینے والا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ ریا پیدا ہو گئی کہ میں نماز پڑھوں گا یا قربانی دوں گا یا اچھا جانور ذبح کروں گا، تو لوگ کہیں گے یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ دیکھیں سخی ہے۔ تو جب آپ کے عمل میں ریا آئے گی تو قرآن کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ ریا جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ریا کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ اللہ جل وعلا کے بندے ہو کر اس کے حکم پر، اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں اور طلبگار آپ اجر کے لوگوں سے ہوتے ہیں، پھر اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے جب بھی نیکی کرنے لگے، اگرچہ کانٹا بھی آپ رستے سے اٹھاتے ہیں، پتھر اللہ کی رضا کے لیے، وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جیسے روزے کے بارے میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تم بھی رکھو جیسا کہ تم سے پچھلے رکھتے تھے،
مولا کس مقصد کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ ہم تمہیں تقوی عطا کریں. تو قربانی کا بھی بنیادی مقصد تقوی ہی ہے. اگر ہمیں تقوی نہیں نصیب ہوتا، اللہ کا ڈر خوف نصیب نہیں ہوتا، پھر قربانی کا مقصد ختم ہوتا ہے. اگر قربانی کرنے کے بعد پھر بھی ہمارا وہی حال ہے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا، لوگوں کو قطاروں میں کھڑے کر کے گوشت دیتے ہیں ہم، غریبوں کو، بے سہاراؤں کو، یتیموں کو، اور تصویریں بنا کے ان کی نمائش کرتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں اور انہیں پوری دنیا میں دکھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں گوشت دیا ہے. تو کیا اگر تمہارے اولاد کے ساتھ، تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہاری بیویوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یہ رویہ کیا جائے، تم کے ساتھ تک اسے برداشت کر سکتے ہو؟ نیکی کرے، اللہ کے خوف. پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال. اس لیے تقوی کی بنیاد پر اپنے اعمال کو کیا جائے، اور قربانی جتنے احباب بھی کرے کوشش کرے کہ تقوی کی بنیاد پر ہی قربانی کو کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی دے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ ذبح عظیم سے کیا مراد؟ یقیناً جب ہم قربانی کو اور سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہیں تو پروردگار ارض و سما کی طرف سے قرآن حکیم میں یہ اعلان بھی ہوتا ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے فدیہ قبول کیا ذبح عظیم کے سبب میں. اب ایک طرف حضرت اسماعیل پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور ان کے وہ فرزند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے اور حضور نسل اسماعیل میں سے ہیں. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ ہٹواتا ہے اور وہاں جنت سے ایک دمبا لایا جاتا ہے. ایک طرف پیغمبر ہیں اور ایک طرف دمبا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے مقابلے میں ایک دمبا ذبح عظیم ہے تو یقیناً عقل انسانی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت سے بھی لایا ہوا ہے تو ایک جانور ہی. وہ پیغمبر کے مقابلے میں ذبح عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو نامکمل قربانی چھوڑ دی گئی تھی، اس کی تکمیل کسی فرزند رسول کے ہاتھوں ہونی تھی. اس لیے پھر ایک ایسے وجود کو تیار کیا گیا جس کے بالوں کے تلے بھی خون رسول ہے، ناخنوں کے تلے بھی خون رسول ہیں، جن کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اتنا بڑا فرمان ہے کہ عقل انسانی آج بھی سوچتی ہے کہ اگر نانا یہ کہیں، بابا یہ کہیں کہ یہ میرا فرزند مجھ سے ہے، بات سمجھ آتی ہے. اگر نانا یہ کہیں میں اپنے فرزند سے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ چونکہ وہ وجود اتنا عظیم تھا جسے تیار کیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نامکمل قربانی 10 ذی الحجہ کو رہ گئی تھی، اسے ایک ہی مہینے کے بعد 10 محرم الحرام کو تاریخ نے، اقبال نے کہا تھا رنگین و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی سرزمین پر جس قربانی کا آغاز کیا تھا اس کی تکمیل حسین ہے، اس لیے کہ وہی 10 تاریخ ہے اور وہ فرزند رسول ہیں، حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر ان کے وجود کو تیار کیا جاتا ہے کہ پہلی بار جب پیدا ہوتے ہیں تو لعاب رسول خوراک کے طور پر دیا جاتا ہے، سواری کرنا چاہیں تو وجود مصطفیٰ ہے، سارا وہ گھرانہ مصطفیٰ میں یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ کے خطبے بھی چھوڑ رہے ہیں، سجدوں کو طول دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک قربانی ایسی تھی کہ جس میں اللہ نے فرزند رسول کو بچا کر قربانی کو واجب کیا اس امت کے لیے. سنت ابراہیمی آج دیکھیے تو نبیوں کی کہا گیا کہ فلاں نے دعویٰ کیا ہے میں نبی ہوں، فلاں نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، لیکن تاریخ انسانی میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں حسین ہوں، کیونکہ حسین تکمیل کا نام تھا. وہ قربانی جو نامکمل رہ گئی تھی وہاں دعوے چلتے رہے، لیکن جہاں تکمیل ہوتی ہے وہاں پتہ ہے یہاں سر کٹوانا پڑتا ہے تب حسین بنا جاتا ہے. پروردگار عالم نے سنت اسماعیلی کی تکمیل سنت حسینی پہ ادا کی، اور آج بھی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی 10 سنت حسینی سے بھرپور ہے، اور جب اسلامی کیلنڈر کا اختتام ہوتا ہے تو 10 ذی الحج وہ بھی ایک قربانی اور اسلامی داستان سے مرکون ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسلامی کیلنڈر آغاز ہو یا اختتام ہو، وہ دونوں صورتوں میں ہمیں
قربانی کا حکم دیتے ہیں، لیکن ذبح عظیم حضرت اسماعیل بھی نہیں ہے، اور ذبح عظیم وہ مینڈا بھی نہیں ہے۔ ذبح عظیم جس کے سبب پروردگار عالم نے اس قربانی کو تکمیل عطا فرمائی، وہ فرزند رسول مولا حسین کی ذات ہیں، اور ان کا وہ گھرانہ ہے کہ جس نے صبر کی جگہ پر شکر ادا کر کے قربانی کی اس عظیم داستان کو مکمل کر کے صبح قیامت تک یہ پیغام دیا ہے کہ خدا کی خاطر اگر گردن کٹوانی بھی پڑے، سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی طرح سے نے بیان فرمایا۔ علامہ صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا، کیا قربانی کی جگہ آپ کوئی رقم دے سکتے ہیں، کسی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی، آج کل یہ فتنہ بالکل آ رہا ہے کہ قربانی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے، کچھ تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں جانوروں کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ گوشت ادھر پھینکا جائے، قربانی کی جائے، تو وہ پیسے اٹھا کر کسی غریب مسکین بیوہ بیسارہ کو دے دیے جائیں۔ بالکل ایسا جائز نہیں ہے۔ جیسے نماز ایک مستقل عبادت ہے، الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، حج زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے، ایسے قربانی بھی ایک الگ عبادت ہے۔ عید والے دن، عید الاضحیٰ والے دن 10 ذو الحج سے لے کر 12 تک، ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس قربانی سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس دن میں پیسے اٹھا کر کسی غریب کی مدد کر دوں گا، تم اپنے خیال سے تو مدد کر سکتے ہو، لیکن شریعت کی روح سے نہیں کر سکتے۔ اللہ جل وعلا کو جو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرو، اور یہ جو فتنہ آیا ہے اسے بچنا چاہیے۔ اور میں یہ آپ کے ٹی وی کے توسط سے پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اور اکثر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ اور ایک اور فتنہ بھی جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، ان کو میں کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کہا جائے قربانی کی ہے جی، وہ جی ہمارے والد صاحب قربانی کرتے ہیں، شروع سے والد صاحب کرتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ آپ کی تنخواہ ہے، ہمارے بڑے قربانی کر دیتے ہیں۔ اگر بڑے کرتے ہیں تو بڑوں پر الگ واجب ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر الگ واجب ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے پاس، وہ اس کے پاس سونا ہے، صاحب نصاب ہے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا، اگر یہ شرائط آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ بھی قربانی کریں۔ یہ مت کہیں کہ والد صاحب کر رہے ہیں، یا میرے بڑے کر رہے ہیں، یا والدہ محترمہ کر رہی ہیں، یا بڑے بھائی کر دیتے ہیں، ان کی قربانی اپنی طرف سے ہے، آپ پر اپنی واجب ہے۔ اور کوشش کریں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے یہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہو تو آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے جو معاملات انہیں چیک کریں، آپ کاپی پین سے لے لیں، چیک کریں کہ آیا میرے پاس جو چیزیں پڑی ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں پڑی ہیں، آیا وہ ان پر میں قربانی میرے یہ واجب بنتی ہے نہیں بنتی۔ آپ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، یہ تو شرطیں اب ہم پائی جا رہی ہیں، مقیم ہیں تو بھی یہ شرط اب میں پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو فوراً قربانی کی نیت کرو، قربانی دیں۔ اور اگر آپ قربانی نہیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ والد صاحب دے دیتے ہیں تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا کو یہ کپڑے جو ہم پہن لیتے ہیں عید والے دن، قربانی ابا جی کریں گے تو کپڑے بھی ابا جی نے پہن لیے ہیں نا، تو آپ کپڑے بھی نہ پہنیں۔ صحیح بات۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ قربانی ابا جی نے کر دی ہے تو گوشت بھی ابا جی کھا لیں، آپ کیوں کھاتے ہیں؟ کھاتے وقت تو آپ آگے ہوتے ہیں، مگر قربانی کرتے وقت آپ کہتے ہیں ابا جی نے کر لیے۔ اس لیے اپنے ہمارے گھروں کے اندر اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، یہ دونوں فتنے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ایک قربانی کی جگہ کہ پیسے کسی کو دیں گے تو وہ قبول نہیں ہے، قربانی کرنا واجب ہے صاحب نصاب پر۔ دوسرا یہ ہے کہ ابا جی جو کرتے ہیں وہ ابا جی کی جانب سے ہے، آپ کی طرف سے الگ ہے۔ ہاں، اگر آپ صاحب نصاب میں آپ کی بیوی ہے تو وہ الگ دے گی۔ تو اس لیے دونوں مسئلے بڑا اچھا آپ نے سوال کیے، کوشش کریں تاکہ اس قربانی کے موقع پر جن لوگوں نے پہلے کوتاہی کی ہے، قربانی نہیں کر سکے، وہ اس دفعہ ضرور قربانی کریں۔ شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب یہی بات میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قربانی ہوتی ہے تو پوری دنیا میں لاکھوں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص جس نے پورا سال غربت کے سبب گوشت نہیں کھایا ہوتا، اسے بھی اچھا کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر جو چرم ہائے قربانی ہے، اس کی جو کھالیں ہیں، پوری دنیا میں اس کے چمڑے کا ایک بزنس چلتا ہے۔ پھر اس کی جو آلائشیں ہوتی ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر اربوں روپیہ گردش کرتا ہے اور اس کا بزنس اور لین دین ہوتا ہے۔
پیسہ اگر ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، اسے آپ معیشت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی اکانومی کے لیے نقصان دہ ہے. اگر وہ گردش میں ہوگا روپیہ تو وہی پیسہ آپ کو نفع بھی دے گا اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اسلام نے صرف قربانی کا حکم نہیں، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے روپے پیسے کو غریبوں پہ تقسیم کرنے یا خرچ کرنے کی عادت نہیں بنائی ہوئی، انہیں بھی اس موقع پہ موقع فراہم کرتا ہے. لیکن یہ دیکھیے حضور نبی کریم تو کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہیں، کبھی آقا پہ تو زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہوئی، لیکن 10 سالوں میں مدینہ المنورہ میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جس میں حضور نے قربانی نہ کی ہو. حضور نبی کریم نے تو 2 مینڈے بھی ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور مولا علی نے بھی 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور کریم آقا کی طرف سے. تو یہ کہ قربانی کے لیے ایک تو نیت کا ہونا اور پھر اس کے بعد کوشش کرنا کہ میں بھی سنت ابراہیمی کو ادا کر لوں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جسے یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آرام سے قربانی جانور ذبح کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہوں کی طرف آئے. لیکن ہمارے ہاں تو اب فیشن بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سیکولرزم یہ ہے کہ جی جانوروں پہ ظلم نہ کریں. انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ یہ ذبح نہ کریں، وہ کتنی ایسے این جی او کھڑی ہو جاتی ہے. یہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہے، جو انسانوں کی جو قدر نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں. بلکہ یہ پروردگار ارض و سما کا اصول ہے. حلال جانور لاکھوں ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں انہیں پھر پالا جاتا ہے. یہ ایک ایسا اتنا بڑا بے شک یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک آپ کی اکانومی کو، پوری دنیا کی اکانومی کو فائدہ دیتی ہے قربانی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پیسے کی جو آپ کی گردش ہے وہ بڑھتی ہے، پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، غریبوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ خود جو اس کا بزنس کر رہے ہیں انہیں بھی بڑا فائدہ ہے، جو جانور پالتے ہیں اور پھر آخر میں بیچتے ہیں. تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہے قربانی کا. ایک بندہ پالتا ہے، دوسرا خریدتا ہے، بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو، ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. کئیوں پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کئیوں کو گوشت کی صورت میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ قربانی والے دن ہمیں جانور ذبح کرنا چاہیے، باقی پورا سال یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے ہے. اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ وہ خدمت آپ چھوڑ دیں، لیکن اس موقع پر بھی سارا گوشت آپ نے اپنے فریج کی اور فریزر کی زینت نہیں بنانا، بلکہ اس کا تیسرا حصہ غریبوں مسکینوں پر تقسیم کرنا ہے اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ. علامہ صاحب بڑی زبردست آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا. آپ دونوں ذات کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.